سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفان شاہین سے خبریں سنیے۔ حسب معمول پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ قوم آج 75واں جشن آزادی اس عزم کی تجدید کے ساتھ منا رہی ہے کہ ملک کو ایک حقیقی اسلامی فلاحی ریاست بنایا جائے گا۔ اسلام آباد میں پرچم کشائی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے پاکستان کو ایک معاشی قوت میں بدلنے کے لیے میثاق معیشت پر اتفاق رائے پیدا کرنے پر زور دیا ہے۔ شہباز شریف نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ موسمیاتی تبدیلی کے منفی اثرات کی روک تھام کے لیے مانسون شجرکاری مہم میں بھرپور حصہ لیں۔ ناگہانی آفات کے بعد کی صورتحال سے نمٹنے کے بارے میں قومی ادارے کی طرف سے بلوچستان کے سیلاب متاثرین کے لیے ہنگامی امداد جاری ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی یوتھ کانفرنس نے کشمیری عوام پر زور دیا ہے کہ وہ کل بھارت کے یوم آزادی کو یوم سیاہ کے طور پر منائیں۔ اور کشمیر پریمیئر لیگ کا تیسرا میچ آج مظفرآباد میں مظفرآباد ٹائیگرز اور باغ اسٹالینز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ قوم آج 75واں جشن آزادی اس عزم کی تجدید کے ساتھ منا رہی ہے کہ پاکستان کو ایک حقیقی اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے تحریک پاکستان کے جذبے کے ساتھ کام کیا جائے گا۔ دن کا آغاز وفاق دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوا۔ مساجد میں امن، یکجہتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ تمام اہم سرکاری اور نجی عمارتوں پر قومی پرچم لہرا رہا ہے۔ سرکاری اور نجی عمارتوں سمیت تمام گلیوں، بازاروں اور تجارتی مراکز کو سجایا گیا اور برقی قمقموں سے روشن کیا گیا۔ جشن آزادی کی تقریبات کے سلسلے میں جگہ جگہ قومی پرچم، جھنڈیاں، بانی پاکستان کی تصاویر، پوسٹرز اور بینرز آویزاں کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان کو ایک معاشی قوت میں بدلنے کے لیے میثاق معیشت پر اتفاق رائے پیدا کرنے پر زور دیا ہے۔ وہ آج صبح جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں پرچم کشائی اور دوبارہ ریکارڈ کیے گئے قومی ترانے کی اجرا کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اگر ہم ایٹمی طاقت بن سکتے ہیں تو ہم معاشی طاقت بھی بن سکتے ہیں، تاہم اس کے لیے ہمیں دن رات محنت کرنا ہوگی۔ وزیر اعظم نے قوم پر زور دیا کہ بانی پاکستان قائد اعظم کے سنہری اصولوں، ایمان، اتحاد اور تنظیم پر عمل کرتے ہوئے ملک کی ترقی کے لیے کام کریں۔ وزیر اعظم نے نوجوانوں کو اپنی ترجیح قرار دیتے ہوئے کہا کہ حکومت انہیں تمام ممکنہ مواقع فراہم کرے گی کیونکہ ملک کا مستقبل نوجوانوں سے وابستہ ہے۔ انہوں نے ملک کو ایک جوہری قوت بنا کر اس کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے پر ذوالفقار علی بھٹو، محمد نواز شریف اور مسلح افواج سمیت اس حوالے سے خدمات انجام دینے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعظم نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر اور مقبوضہ فلسطین کی غیر ملکی تسلط سے آزادی کے لیے دعا بھی کی۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے آج صبح شاہی قلعہ لاہور میں ایک تقریب میں پرچم کشائی کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے تحریک پاکستان کے قائدین کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ نے مزار اقبال پر پھول چڑھائے اور فاتحہ پڑھی۔ آج صبح کراچی میں مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب ہوئی۔ پاک بحریہ کے کیڈٹس نے مزار پر گارڈز کے فرائض سنبھالے۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر عبدالقدوس بزنجو نے کوئٹہ میں صوبائی اسمبلی کے سبزہ زار میں قومی پرچم لہرایا۔ آزاد جموں و کشمیر میں پاکستان کا 75واں یوم آزادی قومی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ دن کا آغاز دارالحکومت مظفرآباد میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوا۔ فجر کی نماز کے بعد پاکستان کی امن، یکجہتی اور ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ پرچم کشائی کی مرکزی تقریب ایوان صدر مظفرآباد میں ہوئی، جہاں آزاد جموں کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود چودھری اور وزیر اعظم سردار تنویر الیاس نے قومی پرچم لہرایا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آزاد جموں کشمیر کے صدر نے کہا کہ وہ وقت دور نہیں جب بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے مظلوم عوام بھارتی تسلط سے آزادی حاصل کریں گے اور کنٹرول لائن کے دونوں جانب مقیم کشمیری مل کر یوم آزادی منائیں گے۔ یوم آزادی کی ڈائمنڈ جبلی کے موقع پر وزارت خارجہ کے افسروں نے مادر وطن کو موسیقی کے ذریعے زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے۔ افسروں نے کلیم عثمانی کے لکھے اور مہدی حسن کے گائے ہوئے ملی نغمے یہ وطن تمہارا ہے کہ دوبارہ ریکارڈنگ کی۔
اس ملی نغمے کو پاکستان ٹیلی ویژن، ریڈیو پاکستان اور معروف گلوکار اور کمپوزر اویس نیازی کے تعاون سے ریکارڈ کیا گیا اور اس کی فلم بندی بھی کی گئی۔ پاک فضائیہ نے 75ویں جشن آزادی کے موقع پر جنگوں کے دوران تاریخ رقم کرنے والے بہادر شاہینوں کو خراج تحسین پیش کرنے اور قوم کا وقار بلند کرنے کے لیے ایک نغمہ جاری کیا ہے۔ پیشہ ورانہ صلاحیتیں بڑھانے کا سفر، پاک فضائیہ میں جدت پسندی اور خود انحصاری کے حصول نغمے کے فیچرز ہیں۔ پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کے ڈائریکٹر جنرل سہیل علی خان نے تمام ہم وطنوں اور سامعین کو یوم آزادی کی ڈائمنڈ جوبلی کے موقع پر دلی مبارکباد دی ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ پاکستان ریڈیو پاکستان ایک ہی دن معرض وجود میں آئے اور آزادی کا اعلان بھی قومی نشریاتی ادارے سے کیا گیا۔ ڈائریکٹر جنرل نے کہا کہ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا ریڈیو پاکستان کے ذریعے دیا گیا پیغام آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریڈیو پاکستان آج بھی ابلاغ عامہ کا سب سے بڑا، تیز ترین، مؤثر اور سستا ذریعہ ہے اور ریڈیو پاکستان کی آواز وہاں تک پہنچتی ہے جہاں کوئی دوسرا ذریعہ موجود نہیں۔ سہیل علی خان نے سن 1965 اور سن 1971 کی جنگوں کے دوران ریڈیو پاکستان کی خدمات کو بھی اجاگر کیا۔ ریڈیو پاکستان آج 4:05 پر اپنے قومی پروگرام میں ایک مباحثہ نشر کرے گا۔ موضوع ہے جمہوری نظام اور اکثریت رائے کا احترام، اور پروگراموں کا سلسلہ ہے جمہوریت اور جمہوری رویے۔ 4:30 ایک قومی پروگرام میں پاکستان کے یوم آزادی اور ڈائمنڈ جوبلی تقریبات کے سلسلے میں ایک افسانوی فیچر بھی نشر کیا جائے گا۔ موضوع ہے پاکستان کا آئینی ارتقا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ موسمیاتی تبدیلیوں کے منفی اثرات کی روک تھام کے لیے مانسون شجرکاری مہم میں بھرپور حصہ لیں۔ آج اسلام آباد میں مانسون شجرکاری مہم کے تحت پودا لگانے کے بعد صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ شدید بارشوں اور سیلابوں کی صورتحال میں پاکستان موسمیاتی تبدیلی اور عالمی حدت کے اثرات برداشت کر رہا ہے، جس سے بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی منفی اثرات کے باعث گلیشیئر پگھل رہے ہیں اور دریا خشک ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے ملک کی آئندہ نسلوں کا مستقبل محفوظ بنانے کے لیے بڑے پیمانے پر اقدامات اور لوگوں میں آگاہی مہم چلانے پر زور دیا۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے کی طرف سے بلوچستان میں سیلاب سے متاثرہ لوگوں کے لیے ہنگامی امداد کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے۔ NDMA کے مطابق 60,000 سے زائد خاندانوں کے لیے ترپالیں، کمبل اور مچھردانیاں بھجوائی گئی ہیں۔ 35 جنریٹروں، 89 آب کے 30 پمپوں اور 5,000 روشن کے تھیلوں سمیت 200 اسکول ٹینٹ بھی متاثرین کے لیے بھجوائے گئے ہیں۔ سعودی ریلیف کی طرف سے فراہم کیے گئے راشن کے 1,000 تھیلے بھی بھجوا دیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج اسلام آباد میں میجر طلحہ منان کے گھر گئے، جو بلوچستان میں ہیلی کاپٹر کے حادثے میں شہید ہو گئے تھے۔ وزیر اعظم نے میجر طلحہ منان کے اہل خانہ سے تعزیت کی اور شہید کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے کشمیریوں پر زور دیا ہے کہ وہ کل بھارت کی یوم آزادی کو یوم سیاہ کے طور پر منائیں، جس کا مقصد بھارت کو ایک سخت پیغام دینا ہے کہ کشمیری اپنے مادر وطن پر غیر قانونی قبضہ مسترد کرتے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے غیر قانونی طور پر زیر حراست نائب چیئرمین شبیر احمد شاہ نے نئی دہلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل سے اپنے پیغام میں کہا کہ جموں و کشمیر پر بھارت کا غیر قانونی قبضہ بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے صریحاً خلاف ورزی ہے۔ ادھر ایک بیان میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما پروفیسر عبدالغنی بٹ نے کہا کہ خطے میں امن اور خوشحالی کے مقصد کے حصول کے لیے بھارت اور پاکستان کے درمیان پائیدار اور نتیجہ خیز مذاکرات کے ذریعے کشمیر کے مسئلے کے حل کا وقت آ گیا ہے۔ کشمیر پریمیئر لیگ کا تیسرا میچ آج مظفر آباد میں مظفر آباد ٹائیگرز اور باغ اسٹالینز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران سندھ، بلوچستان، پنجاب، کشمیر اور خیبر پختونخوا میں بیشتر مقامات پر، جبکہ گلگت بلتستان میں چند مقامات پر تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران زیر سندھ، شمالی مشرقی بلوچستان اور جنوبی پنجاب میں کہیں کہیں موسلادھار بارش بھی متوقع ہے۔
آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت کچھ اس طرح سے رہا کہ اسلام آباد 30 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 36، کراچی 31، پشاور 35، کوئٹہ 25، گلگت 34، مری 22 اور مظفر آباد 33 ڈگری سینٹی گریڈ۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں سری نگر، جموں، لیہ، پلوامہ اور شوپیاں میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے، تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔